بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہمارا حروف مدہ کا بیان چل رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مدہ 3 ہوتے ہیں اور وہ بھی کنڈیشنز کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کی بھی کچھ کنڈیشن ہوتی ہے. پہلا جو ہم پڑھ کر کے آ گئے الف. الف حروف مدہ یعنی الف جب کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے جب اس سے پہلے زبر ہو، جیسا کہ ہم پچھلے سبق کے اندر پڑھ کر کے آئے ہیں. یہاں پر اب ہم پڑھیں گے یا مدہ، یا ساکن ہو اور اس کی کیا کنڈیشن ہے کہ اس کو ہم کھینچ کر کے پڑھیں گے. دیکھیے پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں. یا جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں گے اور معروف پڑھیں گے. جی یا ساکن ہو، جیسا کہ یہاں پر دیکھیے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے لفظ پر زیر ہے. یہ چیز میں آپ کو پھر بتا دوں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کا یا ساکن سے پہلے الف ہے، با ہے، تا ہے، کیا لفظ ہے. لفظ چاہے کوئی بھی ہو لیکن اس لفظ کے نیچے زیر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس بات کو آپ بہت اچھے سے سمجھ لیں. یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے لفظ کے نیچے زیر ہو تو تب اس کو ہم ایک الف کی برابر کے کھینچ کر کے پڑھیں گے اور اس کو معروف پڑھنا ہے. معروف اور مجہول بھی میں آپ کو بہت اچھے سے سمجھا کر کے آیا ہوں. یہاں اس کو معروف اور مجہول کس طرح سے سمجھیں گے، دیکھیے میں آپ کو ایک پڑھ کر کے بتا دوں. حمزہ یا زیر ای تو یہ ہے آپ کا معروف. ای ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ معروف ہے. اگر ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں حمزہ یا زیر اے تو یہ اے پڑھنا یہ مجہول ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، لیکن جب ہم نے اے پڑھا تو زیر کی آواز نیچے کو نہیں گئی، یا کی آواز نیچے کو نہیں گئی بلکہ سامنے کو گئی ہے، تو یہ مجہول ہو جائے گا. چلیے اب آپ نے معروف مجہول بھی سمجھ لیا اور یا کو کب کھینچ کر کے پڑھنا ہے یہ بھی آپ نے سمجھ لیا ہے. تو اب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. میں آپ کو اس کو پورا پڑھ کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. چلیے حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، دال یا زیر زی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر سی، ضاد یا زیر زی، طا یا زیر طی، ظا یا زیر زی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر نی، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ی. اس کو ای نہیں پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے. یا ہے نا، اس لیے یہ پڑھنا ہے اس کو. جی اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں، یہ تو آپ کا ہو گیا سبق صرف اتنا ہی رہے گا. میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے میں نے جتنا کھینچ کر کے پڑھا ہے، آپ اگر اس کو پورا سبق کو میرے سنیں گے اور غور سے سنیں گے تو میں نے کہیں بھی اس کو کم زیادہ نہیں کھینچا بلکہ سب کو برابر کھینچا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کی پریکٹس ایسے کریں گے جس طرح سے میں نے پڑھا ہے اس کو آپ 2-4 بار سن لیں اور اس کے بعد سننے کے بعد میں پھر اپنے پریکٹس کریں تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف مدہ کو صرف ایک الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. تو ایک پہچان میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس کی کس طرح سے پہچان کرتے ہیں کہ ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. اس کی ایک پہچان یہ ہے
کہ ہم مٹھی بند کریں گے, ٹھیک ہے. مٹھی بند کرنے کے بعد اس لفظ کو کھینچیں گے اور مٹھی کو کھول دیں گے. جلدی نہیں کھولنا اور بہت دھیرے دھیرے بھی نہیں کھولنا, نارمل طریقے سے جیسا مٹھی بند کر کے کھولتے ہیں اتنی دیر ہمیں اس کو کھینچنا ہے. جیسے حمزہ, دیکھو میری مٹھی بند ہے, حمزہ یا زیر, اب میں اس کو کھولوں گا ای, تو اتنی دیر ہمیں کھینچنا ہے, اتنی دیر میں ہماری مٹھی کھلی ہے. یہ ایک پہچان ہے بس, ویسے ہی. باقی کچھ ضروری نہیں کہ اتنا مطلب مٹھی سے ہی اندازہ لگانا ہے, آپ اپنے حساب سے جیسا اندازہ لگا سکتے ہیں اس حساب سے لگا لیں. باقی ایک الف کے برابر کھینچ کر کے حروف مدہ پڑھے جاتے ہیں. چلیے آج کا سبق بس یہیں تک ہے اور آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.